وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے جس میں یہودیوں کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ 4 بنیادی باتیں اس رکوع میں ڈسکس کی گئی ہیں: نیکی، یہودیوں کا اعتراض، یہودیوں کی روش پر تنقید اور مسلمانوں کو تنبیہ۔ سب سے پہلی چیز نیکی کے بارے میں ہے۔ نیکی کا سٹینڈرڈ، اس کا معیار کیا ہے؟ جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے بارے میں حکم دیا کہ محبوب ترین چیز جو آپ کی سب سے فیورٹ ہے، جس پر آپ کی جان جاتی ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو دو گے، خرچ کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی خبر لوگوں کو دو۔ لوگ آپ کی محبت کا، اخلاص کا اور آپ کے جذبوں کا کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ اگر وقتی طور پر کوئی آپ کی تعریف بھی کر دے تو یہ بات زیادہ لمبے عرصے تک جاری نہیں رہ سکتی، اور اس کا انسان کو کیا نفع پہنچتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل پسند چیز خرچ کرنا یہ نیکی کا معیار ہے۔ انسان اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کر کے، اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھ کے نیکی کے اعلیٰ مقام، اعلیٰ معیار تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی حالت بہت عجیب تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کسی طرح نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے انصار میں کھجور کے باغات کی وجہ سے بہت مشہور تھے، سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہیں اپنے باغات میں سے بیروہا کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ سیدنا انس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہ سن کر سیدنا ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور مجھے بیروہا کا باغ سب سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت کا امیدوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہے اسے استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا، خوب، یہ تو بڑی ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت نفع بخش ہے، جو بات تم نے کہی میں نے سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ سیدنا ابو طلحہ نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں کو دے دیا۔ انسان کے لیے یقیناً یہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار، جن کو ہمارے یہاں شریکہ برادری کہتے ہیں، اور جن کے لیے لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ
ان سے کمپٹیشن میں آتے ہیں اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی ترین مال ان کے حوالے کر دے. ہاں یہ کم ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے اور بہت بڑا سبق ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نیکی کے اعلیٰ معیار تک پہنچنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں اعلیٰ مقام پانے کا کس قدر شوق رکھتے تھے. یا اللہ ہمیں بھی ایسا شوق نصیب فرما دے. آج آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ میری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے. اگر آپ نیکی کے اعلیٰ مقام جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں اور سٹینڈرڈ کی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دیں. کیا آپ نہیں جانتے، ہم نے دیکھا کہ ایک دانے سے کیسے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے کون پیدا کرتا ہے؟ کون ایک کی جگہ 700 ٹائمز بدلہ دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کر لیں، اس سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس موقع پر کہا کہ مجھے میری لونڈی مرجانہ بہت مرغوب ہے، میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد کرتا ہوں. یعنی ہر ایک نے یہ دیکھا، کیونکہ وہ ہر آیت پر عمل کرنا چاہتے تھے، ہر ایک نے یہ دیکھا وہ کیا چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جاننے والا ہے. یعنی کس نیت سے کسی نے خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت کے مطابق پوری جزا دیتا ہے. تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی، آپ کہہ دیں تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. یہودیوں کا اعتراض تھا اگر مسلمان ملت ابراہیمی پر ہیں تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ جواب دیا گیا کھانے پینے کی اشیاء جو امت مسلمہ کے لیے حلال کی گئی ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی حلال تھیں، اور تورات نازل ہونے سے پہلے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی اپنی بیماری کی وجہ سے. انہوں نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر حرام نہیں کی تھی. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کس چیز کو حرام کیا تھا، تو آپ نے فرمایا بادیہ میں رہتے تھے، انہیں عرق النساء کی بیماری ہو گئی، انہیں بطور علاج یہی سمجھ آیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا جائے، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے اوپر حرام بنا لیا. یہودیوں نے کہا آپ نے سچ کہا. اور مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو بطور نظر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر میں انہیں چھوڑتا ہوں. پھر جس نے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی دعوت دیا جائے اور وہ تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے اس کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. قل صدق اللہ، آپ کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے. چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے. اس سے مراد زندگی کے وہ طور طریقے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اختیار کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے لیے یکسو ہونا، یونی ڈائریکشنل تھے. ایسا نہیں تھا کہ کبھی ادھر کبھی اس طرف کبھی آگے کبھی پیچھے، یعنی چاروں اور نہیں دیکھتے تھے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر فوکس تھے اور اس کے لیے ہر دم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا. یہ ملت ابراہیمی ہے. رب العزت نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ایک مضبوط دین ہے
ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہر معاملے میں رخ اللہ رب العزت ہی کی جانب رہتا تھا۔ جب عراق کے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دیا، اس وقت جب اس نے کہا کہ انہیں آگ میں پھینک دو، اور آگ پہاڑوں، بہت اونچے پہاڑوں کی طرح آگ کے الاؤ جلائے گئے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کیسے وہ فوکسڈ ہوئے، یونی ڈائریکشنل تھے، نو انگزائٹی، کوئی فیئر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس قدر مہربان ہو جاتا ہے۔ قربانی دینے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشیاء کا مزاج ہی بدل ڈالتا ہے۔ آگ جلاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک بنا دیا، تسکین کا سبب بنا دیا۔ اس واقعے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے اور فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور جس وقت خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میں اسے ذبح کر رہا ہوں، تو سمجھ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، تو بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو کچھ چاہا انہوں نے اپنی زندگی میں وہی کیا۔ 30 بڑی بڑی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی جب انہیں آزمایا گیا۔ ہم سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا طریقہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ ضرور کر لیجئے، ارادوں کے ساتھ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کا سبب بنتی ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کو یقیناً یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو ہم جانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کون سا گھر زمین پر بنا تھا؟ روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ یہودیوں کے پہلے اعتراض کا جواب دینے کے بعد دوسرے اعتراض پر بات ہے۔ آیت نمبر 93 سے 96 میں امت مسلمہ کا قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا جبکہ بیت المقدس تو انبیاء کا قبلہ رہا ہے؟ جواب دیا گیا بیت اللہ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ یوں لوگوں کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیا گیا، وہ شبہات جو ذہنوں کے اندر ڈالے گئے، جو آج بھی ایتھیسٹ ذہنوں کے اندر زہر کی طرح بوتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے حج کا حکم ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کتنی بڑی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی۔ آج پوری دنیا کو امن چاہیے، امن کہیں سے ملتا نہیں۔ امن کا ایک خطہ ہے، ٹینشن فری زون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن سے اعلان کر رکھا ہے آج تک وہ بات برقرار ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ جو اس میں داخل ہوتا ہے کس طرح سے امن کا لباس پہنتا ہے، کس طرح امن کے کام سیکھتا ہے۔ حالت احرام کی پابندیاں امن ہی کے لیے تو ہیں، اور اس خطے میں کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھے، حالت احرام میں بھی ہو یا حالت احرام میں نہ ہو، اس کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ حرم مقام امن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا، تم حج کرو۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 3257 نمبر پر، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے حج کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ فقط انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کی ریلیجیوسٹی کے لیے، اسپرچوالٹی کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی کے لیے ہے۔ یہاں کفر کرنے سے مراد حج نہ کرنا ہے۔ قرآن مجید نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پہلے میں اپنے بچے پال لوں، پہلے میں بچوں کی شادیاں کر لوں، پہلے میں فلاں کام کر لوں۔ کوئی کام ارکان سے پہلے نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اس حکم کو پورا کرنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی حج کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کے باقی نیک اعمال قبول کر لیے جائیں گے؟ جس نے بنیادی احکامات پورے نہیں کیے۔ سیدنا عمر نے فرمایا جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، اس لیے کفر کرنے سے بچ جاؤ۔ اب کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا ہے؟ تم اس راہ میں کجی چاہتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہودیوں کی روش پر تنقید ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو، تو یاد رکھو تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اس لیے ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ان اعمال کے باوجود اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ سمجھتے ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف رب العزت نے توجہ دلائی ہے۔ اور آگے کی آیت میں رب العزت توجہ دلا رہے ہیں یہودیوں کی اطاعت کرو گے، ان کے طور طریقوں پر چلو گے تو وہ تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ کفر کرنے اور ایمان سے دور ہونے کی صورتوں میں دین کے اجزاء کو بدلنا اور دین میں اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا کر پیش کرنا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے رب العزت نے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں کافر بنا دیں گے، اور تمہارا کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی رہ گیا جبکہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ تھا پہلا رکوع، اور اس میں کچھ باتوں کا حکم دیا گیا اور کچھ سے روکا گیا۔ 7 ایسی چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا: نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا، اپنی عزیز چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، سچ بولنا، شرک نہ کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا، اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامنا۔ اور جن باتوں سے روکا گیا یہ 8 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، ظلم کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، انسانوں کو ٹیڑھے راستے پر چلانا، اہل کتاب کی اطاعت کرنا، ایمان سے کفر کی طرف پھر جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: نیکی کا اعلیٰ درجہ پانے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں؟ جواب اپنے رب کو دیجیے گا۔ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی قیمتی متاع قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟
کیا نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے رب سے بات کیجیے. یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، یہ دوسرے انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم سب نے اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی. رکوع نمبر 2 ہے، اصلاح کے لیے اسلامی اجتماعیت ناگزیر ہے، اور مین پوائنٹس ہیں اس کے: اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں، اسلامی اجتماعیت کا قیام اور قیامت کے روز. پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسپیچز کے آغاز میں اس آیت کو ضرور رکھا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو. اسلامی اجتماعیت کی 2 بنیادیں ہیں، تقوی اور اخوت. اور جہاں تک تقوی کا تعلق ہے، جس کام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے ثواب کی امید رکھ کر اس کو انجام دینا، اور جس کام سے اس نے روکا ہے اس کے عذاب کے خوف سے اسے ترک کر دینا. آپ نماز ادا کر کے ابھی آئے ہیں، کیا آپ نے سوچا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس پر کتنا اجر دیں گے؟ آپ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس پر نفع کی امید رکھتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. انسان مفاد پرست ہے بنیادی طور پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نیچر کے مطابق اس کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے کہ یوں ہی بغیر کسی سوچ کے عادتاً نہ اعمال انجام دیا کرو. اپنی عادات کو عبادات بنائیے، نیت کر کے، نیت کو خالص کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر پانے کی امید کے ساتھ جب نیک کام انجام دیں گے تو یہ تقوی ہوگا انشاءاللہ. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہو، تو یہ ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا تو انہوں نے تین نکاتی ایجنڈا دیا. کیسا پیکیج ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. بس زندگی میں ذکر، شکر اور اللہ کی اطاعت، 3 چیزوں کو شامل کر لیجئے. اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، ہم نہیں جانتے کہ موت کس وقت آ جائے. کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. کیا معلوم کون سا لمحہ موت کا لمحہ ہو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کی سربلندی کے لیے اور ہمیں دین پر قائم رہنے کے لیے حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی آپس کی خانہ جنگی سے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جسے آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دیا گیا. جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اسے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. اس کو چاہیے اس قرآن کو تھامے. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب العزت کے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید یہ ہے جو باہمی اختلافات کو دور کر سکتا ہے. جب لوگ قرآن حکیم کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر رائے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اختلافات واقع ہو جاتے ہیں. دنیا میں نیکی کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ دنیا کے لوگ کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاشرتی بھلائی کا طریقہ کار بتایا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اسلامی اجتماعیت کا قیام
اور خاص افراد کے کام ہیں۔ خاص افراد کیا کریں گے؟ سوسائٹی میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک خاص طبقہ ہے اور ایک عام طبقہ ہے۔ دنیا میں خاص طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک خاص طبقہ وہ ہے جس کے پاس صالح اعمال ہوں۔ صالح اعمال کرنے والے بھلائی کی طرف بلائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ اور عام افراد کا کیا کام ہے؟ بھلائی کی طرف بلانے والوں کی دعوت کو قبول کریں گے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ بھلائی کی طرف بلانے والے خاص افراد کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور یہاں جو بات ہے کہ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف بلائیں، الخیر سے مراد اسلام ہے، اور ہر وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں نفع دے، ان میں ایمان اور عمل صالح شامل ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح، سکسیس، نجات، کامیابی کے لیے 3 کاموں کو ضروری قرار دیا۔ دعوت الی الخیر یعنی نیکی کی دعوت دینا۔ ضرور سوچئے گا آخر ہمیں کس نے روک رکھا ہے بھلائی کی طرف بلانے سے، بھلائی کی دعوت دینے سے؟ دوسرا کام ہے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور تیسرا کام ہے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین تاریخی اعتبار سے باہمی اختلافات ہیں جن کی وجہ لا علمی نہیں تھی بلکہ دنیاوی مفادات اور نفسانی اغراض تھیں۔ سید ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ آگے تذکرہ ہے قیامت کے دن کا، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قیامت کے دن 2 طرح کے لوگ، 2 طرح کے چہرے، بلیک اینڈ وائٹ۔ بلیک وہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے ہوں گے، اور سفید چہرے ان کے ہوں گے جن کے روشن اعمال ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے۔ سفید روشن چہرے والے سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، سیاہ چہرے والے وہ ہوں گے جو رسول اللہ کی سنت کو ترک کریں گے، فرقہ پرستی اختیار کریں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ بلا وجہ نہیں ہوگا، ہر ایک کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ قیامت کے دن عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب جانتے ہیں جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو وہی فیصلہ کر سکتا ہے، فیصلے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے جو مالک ہو۔ اس رکوع میں 11 چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ ہم تقوی اختیار کریں، سب کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، فرقہ بندی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، مومنوں سے الفت رکھیں، ہدایت کا راستہ اختیار کریں، بھلائیوں کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے، جن کاموں سے روکا گیا، فرقہ پرستی میں مبتلا ہونا،
جیسے ہمارے یہاں اس کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کیا جاتا جو کسی فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو. یہی حال عیسائیوں کا تھا، یہی حال یہودیوں کا تھا. باہمی اختلاف کرنا یہ ایسا کام ہے جس سے روکا گیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اسلام ایک نظام جماعت چاہتا ہے، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا ایک فورم پر اکٹھا ہونا. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سوچئے گا، دعا کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور راستے کھولیں گے انشاءاللہ تعالی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ